السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق ہے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ آج ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ علامہ محمد اقبال شروع سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن انگریزوں کو بڑے عظیم چھوڑنا پڑے گا، اس لیے مسلمانوں کو الگ وطن کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ 1930 میں انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں جو الہ آباد میں منعقد ہوا، اپنے صدارتی خطبے میں مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ پیش کیا۔ آپ نے نہایت مؤثر انداز میں اسلام کی حقانیت، دو قومی نظریہ، مسلمانوں کے لیے الگ وطن جیسے معاملات پر اپنے صدارتی خطبے میں بڑے دلائل اور مؤثر انداز میں روشنی ڈالی۔ آپ کا یہ خطاب مسلمانوں کی تحریک آزادی اور قومی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو تصور پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان سارے ایریاز کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں ڈیفائن کیا تھا کہ یہ ایریا ہیں جہاں پر مسلمانوں کو ان کی اکثریت ہے، ان کی آبادی زیادہ ہے، تو یہاں ان کو یہ علاقے ان کے الگ وطن میں شامل کر دیے جائیں۔ آپ کے افکار سے نظریہ پاکستان کے مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے نظریہ قومیت۔ نظریہ قومیت ہے متحدہ قومیت کے علم بردار یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، یعنی کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں علامہ اقبال نے قوم کے بننے کے لیے نظریے کو بنیاد قرار دیا۔ علامہ اقبال رنگ و نسل اور زبان و وطن کی بنیاد پر قائم ہونے والی قوم کو انسانیت کے لیے سب میں قاتل خیال کرتے ہیں اور اسے آزادی، مساوات اور اخوت قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ وہ ملت کے لیے زبان و وطن کی حد بندیاں اور رنگ و نسل کے تعصبات کے بتوں کو توڑنا ضروری خیال کرتے ہیں تاکہ اسلام پر مسلم قوم کی بنیاد مستحکم ہو سکے۔ آگے ہے اسلام ایک زندہ قوت۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا شرف بخشا ہے، وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ قوت سمجھتا ہے، اور یہی قوت رنگ و خون اور زبان و وطن کے بتوں کو پاش کر سکتی ہے۔ اسلام فرد اور ریاست دونوں کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی کہ اسلام ایک بہترین ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں فرمایا، اسلام ایک حقیقت ہے، دستور حیات ہے اور ایک نظام ہے۔ بس یہی وہ بات ہے کہ اگر اسے ہم پا لیں تو مستقبل میں ہندوستان کی ایک نمایاں تہذیب کے علم بردار بن سکتے ہیں۔ مغرب میں مذہب کو فرد کا ذاتی معاملہ قرار دیا جاتا ہے اور وہاں مذہب چند رسومات و عقائد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، لیکن اسلام کا تصور ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں انسان نہ تو روح و مادہ میں بٹتا ہے اور نہ ہی اللہ اور کائنات، روح و مادہ اور دین و دنیا کی تفریق موجود ہے۔ میرا یقین ہے کہ فرد کی زندگی میں مذہب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام ایک تقدیر ہے اور وہ کسی تقدیر کے تابع نہیں ہے، یہ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں فرمایا۔ اسلام وسیلہ ظفر ہے۔ اسلام ہر بر اعظم میں مسلمانوں کو تباہی و ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ بر اعظم میں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں، لیکن اسلام نے ان کو الگ تشخص دیا جس کے بل بوتے پر انہوں نے اپنی جداگانہ حیثیت قائم رکھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایک سبق جو میں نے اسلامی تاریخ سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو بچایا ہے۔ اسلام میں دین و دنیا کی تفریق نہیں، اسلام میں دنیا اور دین کی کوئی دوائی نہیں، یعنی کہ اس کی کوئی تقسیم نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی خیال کی پرزور تردید کی، مذہب مسلمانوں کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے دین سے بیزار سیاست کو ظلم قرار دیا اور یہ اعلان کیا کہ اسلام میں روح و مادہ اور دین و سیاست کی دوائی کا کوئی تصور نہیں، اس لیے دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآنی تعلیمات ابدی ہیں۔ قرآنی تعلیمات آفاقی اور ابدی ہیں، اسی لیے اس تعلیمات کو ماننے والے ہی قیامت تک رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسلام آفاقی اور ابدی ہے، اس نے مسلمانوں کو بھی آفاقی اور ابدی بنا دیا، اس لیے وہ مسلمانوں کو آگے بڑھ کر قوموں کی قیادت کا حکم دیتا ہے۔ اتحاد عالم اسلام۔ علامہ اقبال نے رنگ و نسل اور زبان و وطن پر قائم کی گئی قومیت کو ہمیشہ مخالفت کی۔ ان کے نزدیک نظریہ وطنیت پر قائم کی گئی قومیت کی عمر اتنی کم اور ناپائیدار ہے کہ اسے اسلام نے ہمیشہ روک دیا۔ مغرب کے لا دین تصورات کے زیر اثر اسلامی ممالک میں بھی
قوم پرست تحریکیں جنم لے رہی تھیں۔ علامہ نے ان کے مؤثر اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے مسلمانوں کو حرم مرکز بنانے کی تلقین کی تاکہ دنیا کے اسلامی ممالک اسلامی اقدار کو ملت کی بنیاد بنائیں۔ اسلامی نظریہ ملت: مسلم امت کی بنیاد اسلام پر ہے۔ علامہ اقبال نے مغربی ملت قومیت کو رد کرتے ہوئے متحدہ ہندوستانی قومیت کی شدید مخالفت کی اور نظریہ اسلام کو مسلم قومیت کی بنیاد قرار دیا۔ متحدہ قومیت کی تردید: علامہ اقبال نے متحدہ ہندوستانی قومیت کو مسلم قومیت کے خلاف ایک سازش قرار دیا اور مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہونے کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز مشترک نہیں۔ وہ گزشتہ 1000 سال سے ہندوستان میں اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی کوششوں سے پنجاب کے یونینسٹ مسلمان ممبران دو قومی نظریے میں مسلم لیگ کے ہم نوا بنے۔ علیحدہ ریاست کی ضرورت: پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا کہ وہ مسلمان تھے اور مسلمان رہنا چاہتے تھے۔ ہمیں ایک ایسے خطے کی ضرورت تھی جس میں مسلم قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے ایک الگ علاقہ چاہیے، اس میں وہ صوبے شامل ہوں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ اس اسلامی ہند میں مسلمان اسلامی اقدار کے مطابق حکومت قائم کر کے امن و چین سے رہ سکیں۔ یعنی کہ اگر ہم اکٹھے رہ رہے ہوتے تو جیسے اب وہاں پر مسلمانوں کو ان کی مذہبی معاملات میں آزادی حاصل نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم الگ ہیں۔ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ: علامہ اقبال نے مغربی وطنیت اور قومیت کے تصورات کا جائزہ لینے کے بعد برعظیم مسلمانوں کو علیحدہ تشخص کو اجاگر کیا اور متحدہ قومیت کے تصور کی نفی کرتے ہوئے مسلم ریاست کے قیام کا سب سے پہلے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تصور پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، سرحد و بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت اختیار کرے یا اس سے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی، یہ ان کا مقدر معلوم ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد برعظیم کے مسلمانوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلمانوں کے نمائندہ اجتماع میں اسلامی مملکت کا نظریہ پیش کرکے مسلمانوں کی صحیح منظر کا تعین کیا اور یہ خطبہ پاکستان کے تصور کی بنیاد بنا۔